ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد پرویز انجم کے ساتھ آسٹیوپروسس کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے فریکچرز کا تذکرہ کیا تھا اور 3 جگہ کا آپ نے خاص کر ذکر کیا تھا. ہپ فریکچرز ہوتے ہیں، کلائی میں فریکچر ہو جاتا ہے، یا اسپائنل فریکچرز ہو جاتے ہیں آسٹیوپروسس میں. جی. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس فریکچر ہونے سے پہلے آسٹیوپروسس کی تشخیص کر لی جائے یا اس چیز کا اندازہ لگا لیا جائے کہ ہڈیاں اتنی کمزور ہونے لگی ہیں کہ آگے چل کر اس شخص میں فریکچر سامنے آئے گا؟ بالکل بالکل ایسا ایک آپ اگر اسپیسیفک بات کریں تو ہم ایک بی ایم ڈی کہتے ہیں، بون منرل ڈینسٹی. یہ ایک ٹیسٹ ہے جو ایک مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے. یہ بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے، مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے. جی. ہڈیوں کی پیمائش کی جاتی ہے کہ اس میں کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ کتنی ہے، وہ اس میں کتنا خلا پیدا ہوا، کتنا آسٹیوپوروٹک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ایک فگر آتا ہے -2.5 کا، جو کہ نارمل لیول، جس طرح آپ نے دیکھا ہر ٹیسٹ میں نارمل لیول لکھا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ لیول ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسے آسٹیوپوروسس نہیں ہے، نارمل بونس ہیں. اگر وہ فگر کم ہو تو اسے ہم کہتے ہیں جی آسٹیوپینیا، یعنی ہڈی تھوڑی کمزور ہے. وہ بہت زیادہ کم ہو تو ہم اسے کہتے ہیں جی نہیں، اب یہ آسٹیوپوروسس ہو گئی ہے، اس کو یعنی ایک بیماری اسٹیبلش ہو گئی ہے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کی تدبیر کی جائے کہ ایک فریکچر نہ ہو. اس سے بھی زیادہ ہو جائے اگر کوئی، وہ ٹیسٹ ذرا مہنگا ہے، تقریباً 1,500-2 ہزار روپے کا ٹیسٹ ہے، بہت سے لوگ نہیں کرا سکتے ہیں. جی. تو ڈاکٹر ایکس رے کراتے ہیں جو کہ بہت سستا ہے. اس ایکس رے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اگر ماہر ڈاکٹر ہے تو اس ایکس رے سے بھی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہڈی میں کتنی جان رہ گئی ہے، کتنا یہ خلا پیدا ہو گیا ہے، کتنی آسٹیوپوروسس ہو گئی ہے. تو یہ 2 بیسک چیزیں ہیں آپ کو بتاؤں، جو دیکھی ایکس رے اور بی ایم ڈی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے لوگ جن کے اندر یہ مرض سامنے آ رہا ہو، چاہے وہ اسکریننگ کے دوران سامنے آ گیا ہو، جیسے بون منرل ڈینسٹی کی آپ نے بات کی، یا پھر فریکچر کے ساتھ سامنے آ گیا ہو، ان میں علاج کا کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ علاج کا طریقہ پھر وہی ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں، ڈائٹ، ایکسرسائز وہ اسٹارٹ کریں. ڈائٹ اچھی لیں، ایکسرسائز ابھی اسٹارٹ کر دیں، ابھی بھی موقع ہے. پھر کچھ دوائیں بھی آ گئی ہیں اب مارکیٹ میں الحمدللہ. بہت سی کمپنیوں نے، اچھی کمپنیوں نے بہت سی دوائیں ایسی لانچ کر دی ہیں جس سے آسٹیوپوروسس کا عمل سست ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، رک تو نہیں سکتا. یہ ایک قدرتی چیز ہے، ہر آدمی نے ایج کے حساب سے عمر کے ساتھ چلتا رہے گا. تو لیکن اس میں کمی باقی خاطر خواہ کمی آ جاتی ہے. اس میں مریضوں کے لیے ہماری آسانی یہ ہے کہ ایسی دوائیاں موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ لے لیں. پورے سال آسٹیوپوروسس کی دوا لینے کی ضرورت نہیں انہیں. وہ 1 سال تک وہ دوا جسم میں موجود رہتی ہے اور اس سے قوت مدافعت ان کو ملتی ہے. اگر ضرورت پڑے تو 1 سال کے بعد پھر دوبارہ لگوا لیں. ایسی دوائیں بھی ہیں جو مہینے میں 1 دفعہ کھا لیں، پورے مہینے ان کو دوا کھانے کی ضرورت نہیں. ایسی دوائیں بھی ہیں جو روزانہ لے لیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ آپ پوچھیں گے ایسی دوائیں کیوں ہیں جو سال میں 1 دفعہ لے لیں. اس کی وجہ یہ، جیسے ہم نے پہلے بات کی، یہ ایجنگ پروسیس ہے. عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے جہاں پہ بہت اور سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو ہارٹ کی پرابلم، ویسے ہی وہ 8-10 دوائیاں لے رہا ہوتا ہے. آپ اسے آسٹیوپوروسس کی بھی ایک دوا ایڈ کر دیں. تو اس لیے اس کو دوا کی مقدار، دوا کی تعداد بڑھانے سے روکنے کے لیے بار دینے کے بجائے اس کو ایک دفعہ دے دیا جاتا ہے. اور مریضوں کا یہ، میں تھوڑا سا آپ کو ایڈ کروں کہ مریضوں کو یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے میں 1 دوا لینی ہے، سال میں 1 دوا لینی، بہت ہارڈ دوا ہوگی یہ تو ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو ان کے لیے میرا کہنا ہے کہ بالکل ہارڈ دوا نہیں ہے، بلکہ اور یہ ہلکی دوا کہہ لیں. اگر اس طرح آپ دیکھتے ہیں میڈیکل میں تو کوئی ہارڈ اور ہلکی دوا ہوتی نہیں ہے، لیکن ہمارے مریضوں کو جس طرح سائیکی، ہم اسی ملک کے باشندے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ. تو اس حساب سے یہ اور ہلکی دوا ہے. یہ بہت سلو ریلیز ہوتی ہے بلڈ میں، آہستہ آہستہ 365 دن میں جا کے. یا یوں سمجھ لیں کہ مضر اثرات کوئی زیادہ خطرناک ہے ہی نہیں اس کے. بہت آہستہ آہستہ، بہت سی چھوٹی سی مقدار جس میں بلڈ میں آتی ہے، پھر تھوڑے دن بعد تھوڑی سی مقدار آتی ہے. تو یہ بالکل مضر اثر، اس کے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، 3 تدابیر کا بھی آپ نے تذکرہ کیا تھا، ایکسرسائز، وائٹامن ڈی کا خیال رکھنا، ڈائٹ کا، کیلشیم کا خیال رکھنا. ان تینوں تدابیر کو بھی ساتھ دوا کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور علاج شروع کروا دیتے ہیں تو پھر ان تدابیر کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. میں تو سر اس حد تک کہتا ہوں، جس شاید کچھ ڈاکٹرز اتفاق نہ کریں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کی کلاس بھی لیتا ہوں، کہتا ہوں کہ
یہ جو ڈائٹ اور ایکسرسائز ہیں یہ سپریم ہے، یہ سب سے پہلے ضروری ہے. جی. دوا اس کے بعد آتا ہے. اگر کوئی دوا لے رہا تو بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے. صرف دوا اکیلے اس کی مدافعت نہیں کر سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، خدا نخواستہ اگر فریکچر سامنے آ جائے تو ایسے معاملے میں ابتدائی طبی امداد کس طرح کی ہونی چاہیے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. سب سے پہلی بات تو میں بتا دوں کہ اگر یہ فریکچر ہو جائے اور پیشنٹ یا وہ شخص کوئی آسٹیوپوروسس کی دوا لے رہا ہو تو اسے فوراً بند کر دی جانی چاہیے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. جی. اسے ہم کہتے ہیں یہ دوا بند کر دیں، آپ اب نہ کھائیں. اس لیے کہ وہ دوا ایسی ہے جو فریکچر کو صحیح کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. ہاں، اگر پھر فریکچر جڑ جائے، فریکچر ٹھیک تو پھر دوا شروع کر دیں. جی. پہلی بات تو یہ عام لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے ڈاکٹروں کو بھی سمجھنا چاہیے، جو جونیئر ڈاکٹرس ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پیشنٹ یہ لے رہا ہو تو اسے اسٹاپ کر دیں. اب یہ فریکچرس کی آپ نے ابتدائی طبی امداد بتائی. یہ کولے کا فریکچر ایسا ہے جو بس ایک لفظ میں ساری کہانی ہے کہ اس کا صرف اور صرف آپریشن ہوتا ہے. کوئی اور خاص کر عمر کے اس حصے میں آپریشن کروانا کافی مشکل عمل بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ کو بہت سارے لوگ کارڈیک پیشنٹس ہوتے ہیں، ڈائبیٹکس ہوتے ہیں. آپریشن اتنا مشکل ہے، لیکن آپ کو جیسا اندازہ آپ نے جیسے کہا کہ بے ہوش کرنے کا عمل ہے، یا ایک اسپائنل انستھیزیا کرتے ہیں، دھڑ سن کر دیتے ہیں لوگ. بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بے ہوش تو نہیں ہوگا نا، دھڑ سن کرتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ بھی ایک بے ہوشی ہے. بالکل. اس کی بھی اتنی کمپلیکیشنس ہیں. تو اس لیے اس وقت مریض کو اتنی ساری تکلیفیں ہوتی. کسی کو ڈائبٹیز جیسے آپ نے کہا، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو چیسٹ کی پرابلم، کسی کو کڈنی کی پرابلم ہے، کچھ پروسٹیٹ سے بیچارہ پریشان ہے. تو اس لیے بے ہوشی کا عمل مشکل ہو جاتا ہے، اور جب بے ہوش نہیں کریں گے تو پھر آپریشن بھی نہیں ہو سکتا. جی. ٹھیک ہے. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے. ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن ہو تو اس کا آپریشن جتنی جلدی کرا لیں اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا. اس لیے کہ آپ نے جیسے پہلے کہا تھا کہ بستر پہ پڑے رہنے کا بھی اپنا نقصان ہے. بالکل. جب فریکچر ہو گیا آپ پیر بھی نہیں ہلا سکتے، اپنی پرائیویٹ چیزیں بھی نہیں کر سکتے، پیشاب پاخانے بھی نہیں آ سکتے. آپ کس طرح کریں گے؟ آپ تو اس کے لیے بستر پڑے رہنا پڑتا ہے. اور جیسے ہی بستر پہ کوئی بوڑھا شخص گیا، 50+ کوئی بھی شخص بستر پہ گیا، اسے 10 کمپلیکیشن اور ہو جاتی. بالکل. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپریشن کرا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہپ فریکچرز کی بات ہوئی تھی، میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ خطرناک فریکچرز اگر کہے جائیں تو غلط نہیں ہوگا، آسٹیوپروسس کی وجہ سے جو ہوتے ہیں. ان کے معاملے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان گھروں میں جہاں پر بزرگ ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد کے ماحول میں کچھ ایسی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں کہ ان فریکچرز کے رجحان میں کمی لائی جائے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. بہت اچھا، بہت سے سوال ہیں. اس کو اس طرح کریں سر کہ پہلی بات تو یہ جس طرح ہم نے آپ سے کہا کہ ڈائٹ کا ان کا خیال رکھیں. پھر اسی بات پہ میں آ جاؤں گا. بالکل. گھر میں ایسا گھر ہو، بہت سے فلیٹس ہیں ہمارے کراچی میں، آپ کو فلیٹ سسٹم پتہ ہے، دھوپ ہی نہیں آتی. مریضوں کہتے ہیں سر ڈاکٹر صاحب دھوپ نہیں آتی، 4 بجے 15 منٹ کے لیے آتی ہے. جی. وہ کوشش یہ ہو کہ دھوپ میں رہیں. تیسری جو چیزوں کر سکتے ہیں آپ، گھر میں ایسی چیزیں ہٹا دیں جس سے کہ پیشنٹ کو گرنے کا خطرہ ہو. جیسے قالین ہے، چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں ہیں، کہیں سلوپ ہے، بہت سلپری جگہ ہے آپ کے باتھ روم کی. جی. ٹھیک ہے. پیشنٹ پیر اٹھا کے بیسن، بہت سمپل سی بات آپ کہیں گے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، پیر اٹھا کے بیسن پہ پیر دھو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں. جی. اس طرح کی حرکتوں سے اجتناب کریں تو ان فریکچر میں بڑی کمی ہوتی ہے، اور خاص کر عمر کے انتہائی حصے میں. اس حصے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بہت سارے فریکچر ایسے تھے کہ صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھے بالکل اور باتھ روم میں گر گئے. سلپری اتنا بنایا ہے، اللہ نے پیسے اتنے دیے ان کو. ان چیزوں سے اجتناب کریں تو فریکچر. کئی جگہوں پر تو فرش اتنا چمک رہا ہوتا ہے کہ چہرہ نظر آئے. تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی ہم تو گھروں کو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ٹیم ہو جو گھروں کا معائنہ کرے جس گھر میں اس ایج کے لوگ رہ رہے ہوں. یہ تو کار خیر ہے، ایک مطلب ایک بہت بڑا پریونشن ہے. یہ فریکچر سے نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے فریکچر میں بہترین اور اولین طریقہ علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کی سرجری کر دی جائے. ہپ فریکچرز کی بالکل. جی بالکل. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایسی پیچیدگیاں یا ایسی پیچیدہ بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا جا سکتا یا سن ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی سرجری ممکن ہو. ان کے اندر کیا طریقہ علاج اپنایا جاتا ہے اور ان کا کیا مستقبل ہوتا ہے؟ فارچونیٹلی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ آج میڈیسن اتنی اس اسٹیج کو پہنچ گیا ہے کہ جنرلی سارے
یہ جو کمپلیکیشن جس سے آپ کہہ رہے ہیں جس کو ہارٹ کی پرابلم ہے اس کو بچاؤ کرتے ہوئے بے ہوش کر سکتے ہیں جی. اس کی بھی ٹریٹمنٹ کریں اور ساتھ ساتھ بے ہوش بھی کریں. ایسی دوائیاں ہیں جو یہ نہ کریں یہ استعمال کریں تو 99% متبادل راستے بہت ہیں. تو 99% لوگوں کی ہم سرجری کر لیتے ہیں. ہاں 1% ایسے ہیں جن کو نہیں آتا پھر وہ مجبوری ہے. پھر انہیں ہم ایک چیز ہوتی ہے ٹریکشن کہتے ہیں, پیر کو کھینچ کے رکھتے ہیں, باندھ دیتے ہیں, اسے ایسا بیڈ دیتے ہیں کہ نیچے سے سوراخ ہو. ایسے بیڈس آتے ہیں جو پیشاب پاخانے کی جگہ سے پرابلم نہ ہو, اسے دھونا نہ پڑے. ٹھیک ہے, بہت ساری انوویشنز کرنی پڑتی ہیں. مجبوری میں انسان کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں لیکن پھر بھی وہ رسکی ہے. لیکن چونکہ وہ بے ہوشی کے بالکل قابل نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہ طریقے کرنا پڑے. اور ہاں اگر اللہ تعالیٰ ان کے 6-8 ہفتے گزار دے, جو ہم کہتے ہیں نا بیڈ سورس ہو جاتی ہیں لیٹنے کی وجہ سے, چیسٹ کمپلیکیشن, وہ سب نہ ہوں اور وہ 6-8 ہفتے گزریں تو ہڈی اپنی جگہ جڑ جاتی ہے. لیکن ہڈی ٹیڑھی جڑتی ہے, غلط جڑتی ہے. ہڈی کا ایک اصول ہے کہ کہیں بھی رکھی ہو وہ جڑ جائے گی. ڈاکٹروں کا کام جوڑنا نہیں ہے, قدرت کا کام جوڑنا ہے. صرف ڈاکٹر کا کام الائنمنٹ کرنا, ایک جگہ صحیح جگہ اسے لا کے بٹھا دے. تو اس لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہڈی غلط جڑ جاتی ہے, پیر ٹیڑھا ہو جاتا ہے, پیر چھوٹا ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکیں. تھوڑی بہت دوائیں لے لیں, پین کم ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال وہ رزلٹ نہیں ملتا جو آپریشن کے بعد ملتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر آسٹیوپروسس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.